السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس. آج ہم بات کریں گے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان ٹینشن کو، اور جو اس کے سینس میں جو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کو لے کر جو ہندوستان اور کینیڈا کے بیچ جو تناؤ ہے اس کو پر ہم آج بات کریں گے. یوں تو علیحدہ وطن خالصتان کا لفظ 1940 میں ہی سنا گیا، مگر 1966 میں باقاعدہ اکالی کے رہنماؤں نے لسانی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر یہ مسئلہ اٹھایا. پھر یہ دیکھیں کہ جب بھی سکھوں کی خود مختاری یا خالصتان کا مطالبہ اٹھتا ہے تو سب کی توجہ بھارتی پنجاب کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک زور پکڑتی گئی ہے اور سکھوں کی تنظیموں نے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی مضبوطی پکڑی ہے. بھارت اس کو اپنی خود مختاری اور آزادی کے خلاف خطرہ سمجھتا ہے. خالصتان تحریک کے کئی رہنما پراسرار طریقے سے قتل کیے گئے ہیں، اور حالیہ خالصتانی رہنما جو ہردیپ سنگھ ہے حالیہ مہینوں میں غیر متوقع طور پر مرنے والی تیسری بڑی ممتاز سکھ شخصیت ہیں. جون 2023 میں برطانیہ میں مقیم اوتار سنگھ کھنڈا کی پراسرار حالات میں موت ہوئی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتان لبریشن فورس کے سربراہ تھے، جبکہ پرمجیت سنگھ پنجوار، جسے انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا، کو رواں برس لاہور یعنی پاکستان کے شہر لاہور میں ہلاک کر دیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں جیسے کہ 1.4 سے 1.8 ملین کے قریب انڈین نژاد کینیڈین شہری ہیں. انڈیا میں پنجاب سے باہر سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی کینیڈا میں ہی ہے. تو علیحدگی پسند سکھ تنظیموں نے اس کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا جو وہاں کینیڈا میں قتل ہوا ہے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس پہ سخت رد عمل دیا ہے کہ ہردیپ سنگھ کا کینیڈا میں قتل انتہائی تشویشناک واقعہ ہے، اور انڈین حکومت کو اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی کینیڈا کی پارلیمان میں تقریر میں کہا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے، اور ملک کی انٹیلیجنس نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان تعلق کی نشاندہی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جسٹن ٹروڈو کہہ رہا ہے. وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد جمہوری معاشروں کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے. مزید اقدام کرتے ہوئے انڈین سفارتکار کو ملک سے نکال دیا انہوں نے، اور کہا کہ یہ انڈین خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہے را کا. جواب میں اگلے روز منگل کے دن انڈیا نے کہا کینیڈا میں تشدد کی کسی بھی کارروائی میں انڈین حکومت ملوث نہیں ہے، اور یہ اس کا الزام بہت مضحکہ خیز ہے، اور یہ کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہے، اور اس طرح کے بے بنیاد الزامات خالصتانی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں، پناہ گزین ہیں. اور انڈیا کہتا ہے کہ یہ انڈیا کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے. مزید بدلہ لیتے ہوئے انڈیا نے بھی کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کر دیا. متعلقہ سفارتکار کو اگلے 5 دنوں کے اندر انڈیا چھوڑنے کا کہا گیا. کینیڈا میں تفتیش کاروں نے پہلے 45 سالہ ہردیپ سنگھ کی موت کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا. جسٹن ٹروڈو کا یہ بیان گزشتہ ہفتے انڈیا میں ہونے والی G20 سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی کشیدہ ملاقات کے بعد آیا. انڈین حکومت کے ایک بیان کے مطابق اس ملاقات کے دوران انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھ تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے الزام ان پہ عائد کیا کہ کینیڈا ملک میں انتہا پسند عناصر کی انڈیا مخالف، بھارت مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا. اس ملاقات کے بعد کینیڈا نے گزشتہ ہفتے انڈیا کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو بھی معطل کر دیا. مودی اور ٹروڈو کے بیچ گرما گرم بات چیت ہوئی. مودی کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند کی بڑھتی مقبولیت اور انڈین سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے جیسے واقعات پر ناراض تھے، جبکہ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان معاملات کو ہوا دے کر انڈیا کینیڈا کی ملکی سیاست میں مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہے. در حقیقت سکھ علیحدگی پسند تحریک کی وجہ سے ہی انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں. کینیڈا میں خالصتان کی تحریک بہت زور و شور سے چل رہی ہے، اور سکھوں کے لیے علیحدہ ملک خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم بھی کرایا جا چکا ہے. اب دیکھیں ان کے بیچ یہ تناؤ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ آنے والے وقت میں مزید چیزیں واضح ہوں گی. تب تک کے لیے ہم اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.